स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे कि तनकीद क्या होती है और तनकीद का मार्क्सवादी तरीक़ाकार क्या है, जिसे मैं समझता हूँ कि वो तनकीद करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है। आम तौर पर हम समझते हैं कि जब हम इख्तलाफ राय करें तो हम तनकीद का इजहार कर रहे हैं। तनकीद महज इख्तलाफ राय का नाम नहीं है। तनकीद हकीकत में इत्तफाक़ राय का नाम भी हो सकता है। फ़र्ज़ कीजिए मेरे हाथ में ये कागज़ है और इसका रंग सफ़ेद है। अगर आप इस बात से इत्तफाक़ करते हैं कि ये सफ़ेद है और ये कागज़ है, तो भी आपका रवैया तनकीदी है। आप गैर तनकीदी रवैये का इजहार नहीं कर रहे। आम तौर पर हर इंसान किसी न किसी सतह पर तनकीद कर रहा होता है और उसकी तनकीद किसी सोच, फ़लसफ़े या तरीक़ाकार के मुताबिक रुख इख्तियार करती है। बाज़ लोग मज़हबी सोच रखते हैं, बाज़ लोग लिबरल सोच रखते हैं, बाज़ लोग साइंसी और फ़लसफ़ी नुक्ता नज़र रखते हैं और उनके नज़रियात उनकी तनकीद का रुख मुतय्यन करते हैं। मेरे ख़्याल से, और मैं आज साबित करने की कोशिश करूँगा कि मार्क्सवादी तरीक़ाकार सब तनकीदी रवैयों से एक बेहतर तरीक़ाकार है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि तनकीद की तारीफ़ कैसे मुकर्रर की जा सकती है, तनकीद कहते किसे हैं। तनकीद से मुराद ये है कि हम हैत और जौहर, ज़ाहिर और बातन के फ़र्क को साबित कर दें। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर ज़ाहिर और बातन, हैत और माहियत, अगर इनमें एक तज़ाद ना होता तो साइंस की ज़रूरत ही ना पड़ती। ये बात उन्होंने समाजी उलूम के बारे में भी कही कि जब तक साइंस या समाजी उलूम हमें नज़र आने वाली चीज़ों की हकीकत से आगाह ना कर दें तो हमारा तरीक़ाकार तनकीदी नहीं है। मैं फिर इस कागज़ की मिसाल दूंगा आपको। बज़ाहिर ये कागज़ है, लेकिन अगर आप तनकीदी नुक्ते नज़र से देखें तो ये महज कागज़ नहीं, ये दर हकीकत कटा हुआ दरख्त है, ये लकड़ी है। और दरख्त काटने का मतलब है कि हमने माहौलियात को नुकसान पहुंचाया था। ये सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये लेबर भी है। मज़दूरों ने इसको लकड़ी से कागज़ बनाया, और अगर तो ये पाकिस्तान में या तीसरी दुनिया के किसी मुल्क में बना था तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये शदीद इस्तेहसाल पर मबनी लेबर थी। मज़दूरों से उनकी तनख्वाह छीनी गई थी और किसी सरमायादार ने इससे मुनाफा कमाया था। ये भी बात अहम है कि दरख्त किसी तीसरी दुनिया के मुल्क में काटा गया या यूरोप में काटा गया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि महज ये कागज़, अगर इसको तनकीदी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये कई शक्लें इख्तियार कर लेता है। ये महज कागज़ नहीं बल्कि सरमायादारी निज़ाम का इजहार बन जाता है। मार्क्सी तनकीद के कम से कम 4 बुनियादी नुकात हैं जिन पर मैं बात करूँगा। सबसे पहला नुक्ता ये है कि दलील की बुनियाद पर ही तनकीद मुमकिन है। दलील आमतौर पर एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी तारीफ़ मुकर्रर करनी पड़े तो हम थोड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। आसान तौर पर हम ये कह सकते हैं और एक मिसाल की मदद से समझ सकते हैं कि दलील वो चीज़ है जिसे हम अमली तौर पर साबित कर सकें, बाज़-औक़ात मुशाहिदे की बुनियाद पर, बाज़-औक़ात तहकीक की बुनियाद पर और बाज़-औक़ात तजर्बे की बुनियाद पर। मसलन रात का वक्त है, आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, कमरे में अंधेरा है, आपको आवाज़ आती है कि बाहर ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई है। आप तजर्बे की बुनियाद पर यह अख्ज़ कर सकते हैं कि गलियाँ, सड़कें गीली हो चुकी हैं, आपको बाहर गली में झांकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहां गलियां कच्ची हैं या सीवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं है, तो आप मोटरसाइकिल वगैरह पर सुबह दफ्तर जाने में मुश्किल महसूस करेंगे, आप कोई पेशबंदी करेंगे। बाज़ औक़ात हमारे पास इस तरह की दलील नहीं होती। इस सूरत में फिर हम सबूत जमा करते हैं, यानी तहकीक करते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल आम जमात है।
اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوگا کہ ملک میں انتخابات کرائے جائیں، لیکن اس طرح کے نہیں جس طرح کے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہوتے ہیں، ایسے انتخابات جس میں ووٹ در حقیقت انسان شمار کرے اور درست نتائج آئیں، اس طرح کے نہیں جس طرح کے فرشتے ہمیں ٹی وی پر سنا دیتے ہیں۔ مارکسی تنقید کا دوسرا اہم نقطہ ہے معیشت۔ مارکسی تنقید کے مطابق معیشت ہر چیز پر حاوی ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم معیشت کو سمجھیں اور پھر اپنی تنقید جو ہے وہ پیش کریں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو صدیوں سے شاید ہمارے عام ثقافتی سوچ کا بھی حصہ ہے۔ مثلاً پنجابی میں کہا جاتا ہے پلے نہ پیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں، اور اسی طرح ایک بڑا مشہور شعر بابا فرید کا آپ نے بھی سنا ہوگا، پنج رکن اسلام دے تے چھواں فریدا ٹک، جے چھواں نہ لبا تاں پنجاں جاندے مک۔ آپ عام زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ معیشت کتنی اہم ہے۔ ذرا ارد گرد نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہ امیر لوگوں کی اور غریب لوگوں کی زندگیوں میں کیسا فرق پایا جاتا ہے۔ امیر لوگوں کے ٹیبل مینرز، ان کے انداز گفتگو، ان کا معیار تعلیم، ان کا رہنا سہنا، بود و باش، ہر طرح سے متوسط طبقے سے ہی نہیں، محنت کشوں سے، کسانوں سے بالکل مختلف ہوگا۔ اور یہ صرف پاکستان کی حد تک درست نہیں ہے، یہ آپ کو پوری دنیا میں نظر آئے گا۔ امریکہ کی ایلیٹ بھی وہاں کی ورکنگ کلاس سے مختلف طرح کے بود و باش، ٹیبل مینرز اور روزمرہ کی زندگی میں آپ کو مختلف نظر آئیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی سیاست کے اوپر معیشت کا ایک گہرا اثر آپ کو نظر آئے گا۔ بظاہر جو جنگ آپ کو غزہ میں نظر آ رہی ہے، یا جو جبر آپ کو امریتوں کے مسلط کردہ ممالک میں نظر آتا ہے، وہاں پر آپ کو بے شمار معاشی مسائل بھی نظر آئیں گے، بے شمار معاشی فوائد بھی نظر آئیں گے۔ بظاہر جو لوگ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر ہمیں نظر آتے ہیں، اگر آپ ان کے معاشی فوائد کی جانب، ان کے معاشی مفادات کی جانب نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر سیاست کے پیچھے، ہر ثقافت کے پیچھے، ہر روایت کے پیچھے معیشت اثر انداز ہو رہی ہے۔ مارکسی تنقید کا تیسرا اہم نقطہ ہے چیزوں کو ٹوٹیلٹی میں، کلیت میں دیکھنا، یا انگریزی میں کہتے ہیں ہولسٹک مینر میں دیکھنا۔ آپ پاکستان یا تیسری دنیا کے کسی بھی ملک کی پسماندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ محض اس ملک کے فوری نظام کو، جو نظام وہاں پر موجود ہے، فوری طور پر نظر آنے والی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو اس ملک کی تاریخ دیکھنا ہوگی، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ملک عالمی نظام کا حصہ ہے جس کی وجہ سے وہ غریب ہے، وہ ایک پیریفری اکانومی ہے، وہ ایک پوسٹ کلونیل سٹیٹ ہے یا نیو کلونیل سٹیٹ ہے۔ آپ سامراج کو سمجھے بغیر، آپ عالمی نظام کو سمجھے بغیر کسی ملک کی پسماندگی کو یا ترقی کو نہیں سمجھ سکتے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ شام میں حکومت بدل گئی۔ شام میں جو ہوا سو ہوا، لیکن شام کی قسمت کا فیصلہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل، ایران، ترکی، روس، امریکہ، ان سب نے مل کر کیا۔ کسی حد تک قطر، سعودی عرب اور علاقے کے دیگر ملک بھی اس میں شامل تھے۔ اس سے پہلے ہم افغانستان میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے 50 سال سے وہاں پر جتنی حکومتیں بدلی، ان کی قسمت کا فیصلہ محض افغانستان میں نہیں ہوا۔ اگر ہم دیکھیں کہ سور انقلاب کے بعد قائم ہونے والی پی ڈی پی اے کی حکومت، یا جو ایک کمیونسٹ حکومت تھی، اس کی قسمت کا فیصلہ امریکہ، چین، سوویت روس، پاکستان، سعودی عرب، مصر سب نے مل کر کیا۔ اور یہی صورتحال ہمیں لگ بھگ تیسری دنیا کے ہر ملک میں نظر آئے گی۔ یوکرین کی جنگ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس جنگ کا فیصلہ محض یوکرین میں نہیں ہو رہا۔ یوکرین شاید اتنی دیر تک اس طرح سے روس کا مقابلہ نہ کر پاتا
اگر یورپ اور امریکہ اس کے پیچھے نہ کھڑے ہوتے۔ میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ یوکرین کے لوگ روسی جارحیت کی ہر صورت مزاحمت کرتے اور آج کے دور میں کوئی بھی طاقتور ملک کسی کمزور ملک پر قبضہ نہیں کر سکتا، لیکن شاید جنگ کی تفصیلات بدل جاتی اگر امریکہ اور یورپ یوکرین کے پیچھے نہ کھڑے ہوتے۔ قصہ مختصر کہ آپ کسی بھی مظہر، کسی بھی مسئلے، کسی بھی سوال، کسی بھی کویسچن، پرابلم کو سمجھنے کے لیے اس وقت تک اس کا جائزہ نہیں لے سکتے جب تک آپ اس کے پس منظر، اس کے سیاق و سباق، اس کی تاریخ، معاشی، ثقافتی اور روایتی حوالوں سے اس کا جائزہ نہ لے لیں۔ آخری اور اہم بات، مارکسی تنقید کا ایک اہم جزو یہ ہے، ایک اہم ستون یہ ہے کہ اس تنقید کا مقصد تعمیر ہوتا ہے۔ اس تنقید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محنت کش طبقے کے شعور کو تعمیر کیا جائے۔ یہ محض تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، یہ اس طرح کی تنقید بھی نہیں ہوتی جس طرح کی عام طور پر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ لبرل ہیں تو آپ ہر صورت مولویوں کے خلاف ایک نقطہ نظر اختیار کریں گے، اگر آپ مولوی ہیں تو آپ ہر صورت لبرلز کے خلاف ایک نقطہ نظر جو ہے تعمیر کریں گے۔ یا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں خود کو بائیں بازو کہنے والے لوگ بھی بعض حلقے کم از کم ہمیشہ امریکہ کی مخالفت میں ایک نقطہ نظر لیں گے۔ اگر امریکہ یوکرین کی حمایت کر رہا ہے تو وہ روس کی حمایت شروع ہو جائیں گے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں انگریزی میں کہ ایک نی جرک ریاکشن ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، مارکسی تنقید کے طریقہ کار یہ ہیں جو کہ ایک بہتر طریقہ کار ہے کہ آپ دلیل کی بنیاد پر، آپ ٹوٹیلٹی یعنی کلیت کی بنیاد پر، آپ معاشی مفادات اور نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے اور تعمیر کے نقطہ نظر سے یعنی محنت کش طبقے کے شعور کی تعمیر کے نقطہ نظر سے اپنی تنقید جو ہے پیش کرتے ہیں، اپنا تنقیدی تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ آج کا یہ پوڈ کاسٹ کافی طویل ہو چکا ہے، میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج اس پوڈ کاسٹ میں ساتھ دینے کا آپ کا بہت شکریہ۔